صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بالخصوص سورہ آل عمران کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس کے مضامین کیا ہیں، سورہ آل عمران کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے ہم کیسے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، اس مادی زندگی کو بھی جو کہ حقیقت میں دنیا کی یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو یہاں ہم بیج بوئیں گے، یعنی جو اعمال یہاں ہم سر انجام دیں گے، ان اعمال کا بدلہ کل روز محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں حاصل ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال صالحہ ہوں گے، اچھے ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، تو پھر نیک جزا، نیک بدلہ ملے گا، جنت کی صورت میں اللہ کی رضا کا مقام حاصل ہوگا۔ اور اگر بد اعمال کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت تو یہاں تک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس نے شرک کیا اس کے سوا جسے چاہے بخش دے، یعنی اگر وہ چاہے تو بلا حساب، بے حساب، جس کو چاہے مشرک کے علاوہ، کافر کے علاوہ اس کی بخشش فرما سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان گناہوں میں، غفلت میں ڈوبا رہا اور توبہ بھی نہیں کی، تو پھر اسے اپنے اعمال کا بدلہ وہ جہنم کی صورت میں، چاہے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ہو، وہ پا کر پھر ایمان کی وجہ سے، ایمان ہونے کی وجہ سے اس کو جنت میں مقام عطا فرمایا جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کی سزا اسے بھگتنا پڑے گی۔ بہرحال سورہ آل عمران کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آل عمران سے مراد سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے والد گرامی ہیں عمران۔ اب عمران کی آل یعنی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ آل عمران ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آل عمران اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا 2-3 مرتبہ خاص طور پر تذکرہ آیا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے آغاز کو دیکھیں تو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جو حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ان کا حقیقی معنی اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ یعنی جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، ہر معاملے میں وہ یہی عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے، اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو ان حروف مقطعات کے معنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر اس پہ مفسرین محدثین نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا کہ عام طور پر دیگر لوگوں کو اس کے معنی نہیں بتائے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیضان جنہیں حاصل ہو، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اعظام، اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہوں، اولیاء کاملین صالحین، وہ ان حروف کے معنی سے آشنا تھے۔ الابریز جو شیخ سید عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ان سے وہ کتاب انہی کلمات پر مشتمل ہے۔ اگرچہ آپ امی تھے، عربی تھے، عربی جانتے تھے، لیکن امی تھے، بظاہر کسی سے قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھا تھا، تفسیر نہیں پڑھی تھی، حدیث نہیں پڑھی تھی،
حدیث کی شرح نہیں پڑھی تھی، اصول تفسیر، اصول حدیث نہیں پڑھے تھے، اصول فقہ نہیں پڑھے تھے، لیکن آپ کو ان تمام علوم پر اتنی دسترس حاصل تھی کہ بڑے بڑے مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء آپ سے مسائل بھی اور احادیث مبارکہ بھی اور بعض اوقات قرآن مجید، قرآن حمید کے حوالے سے دریافت کیا کرتے تھے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر دیدار سے ظاہری طور پر بھی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے وہ علوم، وہ چیزیں سب کچھ سیکھ لیا کرتے تھے۔ بہرحال الابریز میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ ان حروف مقطعات کے اصل معانی جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں، اور رسول کریم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ فیضان سے علماء صلحاء چند ایک ہیں جنہیں علم لدنی حاصل ہوا، جس کا سورہ کہف میں بھی ذکر ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی ہی کی طرح اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ خود زندہ ہے، القیوم قائم بھی ہے خود اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں اسی پہلے رکوع میں ان لوگوں کا بھی بیان ہے۔ قرآن مجید قرآن حمید میں خاص طور پر دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہیں محکمات، ایک ہیں متشابہات۔ محکمات کا معنی ہے کہ جن کے معنی بالکل واضح ہیں اور جو خاص طور پر احکامات اور عقائد کے حوالے سے ہیں، جن کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھانا بالکل آسان ہے، اور جن سے ہمارے عقائد یعنی توحید، رسالت، روز آخرت، ملائکہ پر ایمان، کتب سماویہ پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، ان کا واضح بیان ہے، اور جن سے احکام یعنی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید و رسالت، اس کے ساتھ پھر اخلاقیات، معاملات، نکاح، طلاق، تجارت، زندگی کے تمام معاملات کا ذکر ہے۔ کچھ ہیں آیات متشابہات، ان کے معنی اللہ نے اسی سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں فرمایا، جو راسخون فی العلم یعنی جنہیں علم ظاہری بھی، علم باطنی بھی اور علم میں رسوخ حاصل ہے، اتنی پختگی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ذہن کے دریچے کھل چکے ہیں، اور وہ حقیقت میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر متشابہات کے اصل جو معانی ہیں وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اس میں سے بعض کا اس طرح ہے، جیسے اللہ رب العزت کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العزت کے لیے ہاتھ کا ذکر ملتا ہے، دست، لیکن وہ دست قدرت ہے، وہ عام جسمانی ہاتھ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت تو جسم سے ہی پاک ہے، تو وہ کسی قسم کا کوئی جسمانی ہاتھ نہیں، اس کو ہم یوں کہیں گے کہ دست قدرت، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب یہ متشابہات میں ہے۔ اسی طرح اور بھی آیات بینات، تو متشابہات کے معنی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بس جو اس کے ظاہری معنی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر اپنی تعویلیں پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی پہلے رکوع میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ ان متشابہات جو آیات بینات ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ بہرحال یہ پتہ چلا کہ ہم نے اپنا عقیدہ درست کرنا، اپنے اعمال درست کرنے ہیں، جو اللہ کی آیات بینات، بالخصوص 500 آیات جن میں احکامات کا ذکر ہے، ان کے حوالے سے خاص طور پر تمام مسلمانوں کو علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح پھر اس سے آگے چلتے ہیں تو دوسرے رکوع میں بھی اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کا، بالخصوص ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا ذکر فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے، اور اسلام کا جو تکمیل ہے اسلام کی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی،
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسلام ہی کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اسلام ہی کا پیغام پہنچاتے رہے۔ تمام ادیان، اگرچہ وہ بعض کا کچھ نبیوں کے اس میں گرامی سے منسوب ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہوا تھا عیسائی کہلائے، یہودا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس سے منسوب ہوا تھا یہودی کہلائے، اسی طرح دیگر مذاہب کوئی کسی جگہ کی وجہ سے منسوب ہو گیا، لیکن حقیقت میں انبیاء کرام علیہ السلام اسلام ہی کا پیغام لاتے رہے، سلامتی کا پیغام لاتے رہے، یعنی جس میں توحید کا ذکر ہوتا تھا، رسالت اور نبوت کا ذکر ہوتا تھا، یوم آخرت کا ذکر ہوتا تھا، کتب سماویہ پر ایمان کا ذکر ہوتا تھا، یہ بنیادی چیزیں تمام ادیان میں جو انبیاء کرام علیہ السلام لائے یہ مشترک ہیں۔ بہرحال اس دین اسلام کی تکمیل چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس لیے اب دین اسلام کامل شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہی ہیں، قرآن و سنت ہی ہے۔ اب اگر کوئی بھی کسی بھی مذہب، کسی بھی علاقے، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حقیقی اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہو جاؤں اور میں حقیقی اسلام قبول کر لوں، تو پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت پر ایمان لانا ہوگا، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ اسی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت یہاں تک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو منتخب کرے گا، اپنے لیے پسند کرے گا، چنے گا، فرمایا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی وہ آخرت میں نقصان ہی نقصان اٹھائے گا۔ معنی یہ ہوا، مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا کہ وہ پھر جہنم میں جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا، جیسے مختلف آیات بینات میں پہلے پارے میں بھی ہے، دیگر چوتھے پارے میں بھی ہے کہ کافر جو ہوں گے یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، اور فرمایا اعدت للکافرین، وہ جہنم جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں یہ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو بہرحال پتہ چلا کہ آج پوری دنیا میں جتنی انسانیت موجود ہے، یا ایھا الناس انی ارسلت الیکم جمیعا، قل کا لفظ بھی ہے شروع میں، قل یا ایھا الناس انی ارسلت الیکم جمیعا، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، تمام بنی نوع انسان سے فرما دیں کہ اے تمام لوگوں، اے تمام بنی نوع انسان، اے ہر مذہب سے، رنگ سے، تعلق سے، علاقے سے، ہر رنگ، ذات، مذہب اور علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں، تمام لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لانا اب یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے لازم ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا اللہ کے اس حکم کے مطابق، یہ جو دو تین آیات بینات میں نے تلاوت کی، ان کے مطابق پھر وہ دین اسلام سے دور ہے، اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لایا تو اس حوالے سے آخرت میں بھی وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر اسی سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنی صفات کا ذکر فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ جو ہے وہی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام ریاستیں، تمام علاقے، تمام کائنات میں جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کا بھی بادشاہ وہ اللہ رب العزت ہے، اور حقیقی بادشاہت اسی کو زیب دیتی ہے۔ انسان بحیثیت مسلمان اللہ کا نائب ہو سکتا ہے، اللہ کے عطا کردہ، اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ اختیارات ہیں ان کو وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، چاہے وہ حکمران ہے، بادشاہ ہے، کوئی بھی کسی بھی منصب پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
عطا کردہ اختیارات استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ بذات خود اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں ہوتا۔ حقیقی اقتدار اعلیٰ کے مالک ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، حقیقی بادشاہ اللہ رب العزت ہے۔ یعنی اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی تمام کائنات کا مالک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو جسے تو چاہتا ہے اسے تو ملک اور بادشاہت عطا فرماتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اس سے ملک اور بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وہ تو عز من تشاء، جسے تو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ وہ تو ذل من تشاء، جسے تو چاہتا ہے ذلت کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے دست قدرت میں ہی ساری بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ایسی ذات ہے کہ جو رات سے دن اور دن سے رات نکالتا ہے، جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا فرماتا ہے۔ یہ ساری صفات کا ذکر اس سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع میں ہے۔ پھر اس سے آگے چلیے چوتھے رکوع میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ فرمایا بے شک آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر آل ابراہیم جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آل آدم میں بھی شامل ہیں، آل نوح میں بھی شامل ہیں، آل ابراہیم میں بھی شامل ہیں، تو ان سبھی میں، اور پھر آل عمران کا ذکر ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بالخصوص۔ فرمایا کہ ان کو تو ہم نے چن لیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام، خاص طور پر ذکر ان ہستیوں کا کیا، لیکن اس سے مراد بالخصوص یہ ہستیاں ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کی وہ آل پاک ہے ان تمام ہستیوں کی کہ جو ایمان لائے اور ایمان پر جن کی موت ہوئی۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا بالخصوص نبوت اور رسالت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کو منتخب فرمایا، اور ان عظیم ہستیوں کی اولاد میں سے جن جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لائے، وہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں اس آیہ مبارکہ کے مطابق۔ پھر اسی رکوع میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں، ان کی کرامات کا ذکر ہے۔ جو غیر نبی ہوں ان کو جو اللہ تعالیٰ خاص شرف عطا فرماتا ہے، اور ایسے ان کے ہاتھ پر یا ان کے ذریعے سے ایسے واقعات جو رونما ہوتے ہیں جو عام عقل میں نہیں آ سکتے، جن سے عقلیں عاجز ہو جاتی ہیں، انہیں کرامت کہتے ہیں۔ یعنی کرامت کا معنی عزت، تکریم، شرف جو اللہ عطا فرما رہا ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حجرے میں چونکہ عبادت کیا کرتی تھی، ان کے والد نے ان کی پیدائش سے پہلے یہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی، بالخصوص بیٹے کا ان کے ذہن میں تھا، بہرحال اولاد کا ذکر کہ اولاد ہوئی تو میں اللہ کے راستے میں اسے وقف کر دوں گا اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو وہ بیٹے کی جگہ بیٹی یعنی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہوئیں، تو اپنے وعدے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تھا، ان کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک کمرے میں، ایک حجرے میں یہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا، کرامت عطا فرمائی، فضیلت، عظمت اور بزرگی عطا فرمائی کہ ان کے اس حجرے میں بے موسمی پھل اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں آئے، اس پورے واقعے کا ذکر اسی چوتھے رکوع میں سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ تو دیکھا کہ بے موسمی پھل موجود ہیں، بڑے حیران ہوئے، پوچھا تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ تو پھر اسی حجرہ مبارکہ میں، اب یہ دیکھیے غیر نبی ہیں، نبی نہیں ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، ہاں نبی علیہ السلام کی والدہ ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اتنا شرف، اتنی عظمت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کرامات سے نوازتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے زمین و آسمان سب کچھ مسخر فرما دیا جاتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، انسان کے لیے۔ صرف انسان اللہ کا حقیقی بندہ بن جائے تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اذن اور عطا کے ساتھ۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسمی پھل ہیں، تو
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ایسا بابرکت اجرا، ایسی بابرکت سیدہ مریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے موسمی پھل عطا فرما دیتا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد نہیں تھی، تو اب آپ سمجھتے تھے کہ شاید اولاد نہ ہو۔ یہ واقعہ دیکھا، اللہ پر پہلے بھی یقین تھا لیکن مزید عین الیقین، حق الیقین، تو پھر اسی حجرے میں دعا کی کہ اللہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ فرماتا ہے وہیں زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں سیدنا زکریا علیہ السلام کو سیدنا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، جو غالباً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی بنتے ہیں۔ پھر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا اس سے اگلے رکوع میں بھی ذکر ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بالخصوص ذکر ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر عقد کے، بغیر نکاح سے، اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کا ذکر، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی بشارتوں کا بھی ذکر ہے۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ وہ سید بھی ہوں گے، سردار بھی ہوں گے، وحصور، اور وہ عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے، یعنی وہ نکاح نہیں کریں گے۔ اسی طرح پھر آگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے 5ویں رکوع میں، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں رسول بھی بنائیں گے، بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائیں گے، ورسول الی بنی اسرائیل، انہیں کتاب بھی عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کی طرف سے جب اذن ہو تو پھر کیسے کیسے اختیارات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو، یہ سماعت کیجئے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جو اللہ کی ولیہ ہیں، ان کے اختیارات کا ذکر ہوا، اللہ نے جو ان کو عطائیں نواز سے ان پر فرمائیں۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور اختیارات کیا تھے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے اذن اور عطا سے، اللہ کے حکم سے ایک مٹی کی مورت بناتا ہوں، پرندہ، اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ یہ ہے مردہ سے زندگی بخشنا۔ حقیقت میں اللہ ہی زندگی بخش رہا ہے، لیکن کن کے ذریعے سے، کن کو یہ اختیار عطا فرما دیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح جو کوڑی کا، برس کا مریض ہوتا، اس کو دم کرتے، شفا یاب ہو جاتا۔ نابینا، اس پر اللہ کا نام لیتے، جو بھی پڑھتے وہ بھی بینا ہو جاتا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اسی رکوع میں یہ بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور ذخیرہ کیا کر کے آئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اس سے پھر اگلے رکوع میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف جو رفع فرمانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان کی طرف اٹھا لیا، مصلوب نہیں ہوئے، ان کو معاذ اللہ صلیب پر نہیں چڑھایا گیا۔ ہاں، جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یعنی جو انجیل ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، دیگر کتب میں بھی، کہ ان کی جگہ پر، اور پھر آگے 6 پارے میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی کریں گے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر ان کی ہم شکل ایک اور شخص وہ لایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو تھوڑا سا شبہ والا بنا دیا، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا۔ وہ سمجھے کہ یہ سیدنا یہودی سمجھے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اور ان کی جگہ پر ان کا ہم شکل جو ہے وہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھ کر انہوں نے سولی چڑھا دیا۔ تو اس کا بھی ذکر ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، آسمان کی طرف ان کو رفع فرمایا، یعنی وہ آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں۔ اسی طرح پھر اس رکوع میں بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا بھی ذکر ہے، اور اہل بیت کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے گھرانے کی شان کا بھی ذکر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بھی ذکر ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ وہ اس حوالے سے ہے کہ نجران کے 60 عیسائی پادری جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جن میں پادری بھی تھے، دیگر رؤسا بھی تھے، بڑے بڑے عہدے اور مناصب والے لوگ بھی تھے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उन्होंने गुफ्तगू की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्हें बताया कि वो अल्लाह का कलीमा हैं, कलीमतुल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं। अल्लाह के हुक्म से, इज़्न से अल्लाह ने उन्हें पैदा फरमाया है, बग़ैर बाप के, बिन बाप के पैदा हुए हैं। लेकिन वो इब्नुल्लाह नहीं है, अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि इब्न मरियम है, सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं। तो ईसाई इस बात को दिल से उन्होंने मान लिया, उन्होंने समझ लिया कि ये बात सच्ची है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि जो हमारे ओहदे हैं, जो हमारे मनसब हैं, जो माल दौलत हमें हासिल है, ईसाइयों से मिलती हैं चीज़ें, वो कहीं हमसे छीन ना जाए, इसलिए उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, ईसाइयत को तर्क नहीं किया, सिर्फ अपने दुनियावी ओहदे, दुनियावी लालच में। और फिर मुबाहिला की जानिब बढ़े। अगरचे वो दिल से ये समझ चुके थे, जान चुके थे, तस्लीम कर चुके थे कि ईसा अलैहिस्सलाम हकीकत में अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह की तरफ से ख़ास कलीमा हैं, ख़ास रूह हैं और बिन बाप के पैदा हुए। और यहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक और मिसाल भी इरशाद फरमाई, जो अल्लाह ताला भी बयान फरमा रहा है अल्लाह ही के हुक्म और दिए हुए इल्म से। वो ये थी, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून। अल्लाह फरमाता है कि बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल तो अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम ही की तरह है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनमें रूह फूंकी। और आदम अलैहिस्सलाम, अगर ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के होने की वजह से, यानी बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, तुम उन्हें कहते हो कि अल्लाह के बेटे हैं, माज़ अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को, कि ये खुदावंद बेटा, और अल्लाह को कहा जाता है खुदावंद बाप, माज़ अल्लाह। तो फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या कहोगे कि जो बिन माँ और बिन बाप के पैदा हुए हैं, फिर क्या अल्लाह, यानी फिर अक़ल के घोड़े दौड़ाए जाएँ तो फिर तो माज़ अल्लाह तुम कहने लगोगे कि वो भी अल्लाह के बेटे हैं, फिर उनकी माँ भी साबित करनी होगी, वो कौन है? क्योंकि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तो बिन माँ और बिन बाप के पैदा हुए हैं। तो जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया तो वो जान चुके थे इस बात को, लेकिन सिर्फ वही बात अपनी ज़ाहिरी शान व शौकत, ज़ाहिरी माल व दौलत और लालच और हिर्स, उसकी वजह से वो ईमान ना लाए, बल्कि उन्होंने मुबाहिले का चैलेंज दे दिया कि चलें हम मुबाहिला कर लेते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हुक्म इरशाद फरमा दिया, फ़मन जाअका मिनल इल्मी, फरमाया कि इल्म आ जाने के बाद अब आप इनसे फरमाइए, फ़कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। यानी इल्म आ गया, इल्म हासिल हो गया, पता चल गया, मालूम हो गया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, ना ही सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, और मिसाल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ही की तरह है। तो अब भी अगर अल्लाह ने फरमाया, अब भी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं मानते, क्योंकि मुकालिमा और मुनाजरा और गुफ्तगू के बाद, फिर मुजादिला के बाद, फिर आखिर में मुबाहिला होता है। मुबाहिला का लफ्ज़ी माना और इसके मुख्तसर माना और मफ़हूम ये है कि जो हक़ पर हो और जो बातिल पर, दो ही चीज़ें होती हैं, या हक़ पर होता है या बातिल पर। दोनों अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह जो झूठा है उस पर तेरी लानत हो, वो तबाह व बर्बाद हो जाए। तो झूठे पर फिर अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ़ शक्लों में अज़ाब नाजिल होता है। जो सच्चा होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में रहता है। तो बस अल्लाह ने फरमाया कि अब चूँकि ये नजरान के जो नसारा हैं इस बात को तस्लीम भी नहीं कर रहे और अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो फरमाया कि आप इनसे फरमा दीजिए, आओ हम भी अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम भी अपने बेटों को बुलाओ, हम भी अपनी बेटियों को बुलाते हैं, तुम भी अपनी बेटियों को बुलाओ, हम भी आते हैं, तुम भी आ जाओ। और फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर हम इल्तिजा करते हैं, जो झूठा उस पर अल्लाह की लानत हो। अब इस मौका पर जो नजरान के नसारा थे, अस्क़फ़ आज़म सबसे बड़ा पादरी, उसने कहा अपने नसारा से, लोगों से कि ए लोगो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए, सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम, फिर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा,
بیٹیوں میں شہزادیوں میں، کیونکہ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے پہلے تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تینوں شہزادیاں وصال پا چکی تھیں، شہزادے بھی وصال پا چکے تھے۔ شہزادوں میں 2 ہی شہزادے تھے، سیدنا امام حسن حسین، ان کو ساتھ لیا جو نواسے بھی ہیں اور شہزادے بھی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ساتھ لیا۔ ان ہستیوں کو دیکھ کر اسقف اعظم نے کہا کہ اے نصارہ، یہ اتنی نورانی ہستیاں ہیں اور سچے چہرے والی ہستیاں کہ آج ان سے اگر تم مباہلہ کرو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ان سے مباہلہ نہ کرو، صلح کر لو، معافی مانگ لو، جزیہ دینا قبول کر لو۔ تو بس انہوں نے پھر معافی مانگی، صلح کرنا قبول کی، جزیہ دینا قبول کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج یہ ہم سے مباہلہ کر لیتے تو پھر روئے زمین سے یہ مٹ جاتے، حتیٰ کہ ان کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی، چرند پرند ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے کی شان ہے، یہ آل ابراہیم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو رکوع آ رہے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ غالباً اس سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ حنیفا مسلمہ، پکے مسلمان تھے، اسلام کے پیکر تھے۔ اور قرآن مجید میں تو ایک مقام پر ان کے لیے فرمایا کہ وہ تو پوری ایک امت تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عظمت رفعت اور شان عطا فرمائی تھی۔ اور فرمایا وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، ان کا چچا آزر وہ مشرک تھا، وہ خود مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کے والد تارخ وہ بھی مسلمان تھے، موحد تھے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما دیا، ان کی عظمت رفعت اور شان کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بالخصوص 3 پارے کے 2 لاسٹ رکوع میں یہ حکم دیا کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ اس سے پہلے اللہ کے فضل کا ذکر ہوا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا خاص فضل فرما دیتا ہے، اس فضل کے سب سے پہلے مصداق انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، تابعین اعظام علیہم الرضوان، تبع تابعین اعظام علیہم الرضوان، اور اسی طرح جو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہری عہد مبارکہ کے قریب، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس پر خاص فضل فرمایا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ کے قریب ہے اس امت مسلمہ میں۔ اسی طرح پھر فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ اب اللہ فرماتا کہ تم ربانی بن جاؤ۔ ربانی کے کئی معنی اور مفاہیم ہیں، مختصر یہ کہ اللہ والے بن جاؤ، ایسے علم، تقوی، خشیت اور اعمال صالحہ اور اخلاص کے پیکر بن جاؤ، جیسے یہاں پہ مفسرین نے لکھا جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، وہ ربانی تھے، اللہ والے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا، اور جو ان میں سب سے بڑے ربانی تھے، اللہ والے تھے، یعنی جن کا ہر معاملہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اور خوشنودی کی خاطر ہوتا تھا۔ اگرچہ تمام صحابہ کرام کا یہی معاملہ تھا، لیکن بالخصوص سب سے زیادہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وسیجنبها الاتقى، سب سے زیادہ اتقا بھی اللہ نے آپ ہی کو فرمایا، تو آپ ہی سب سے زیادہ اکرم ہیں۔ اللہ فرماتا جو سب سے زیادہ اتقا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم ہوتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ عزت، عظمت، رفعت، شان، شرف والے، تکریم والے، اتقا، سب سے زیادہ متقی، اولو الفضل بھی قرآن میں اللہ نے آپ کو فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے مفسرین نے اور پھر وہ 360 خصائل کا آقا کریم نے ذکر فرمایا کہ مومن کے 360 خصائل حمیدہ، ان میں سے کسی میں مومن میں ایک بھی ہوں تو وہ جنتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں سے مجھ میں بھی کوئی خصلت ہے، کوئی
یعنی عمدہ بات ہے، اچھی صفت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تم ابو بکر آپ میں تو وہ ساری 360 کی 360 خصائل موجود ہیں۔ تو یہ یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فنا فی الرسول تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ مدینہ طیبہ ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے تو جو نئے لوگ تھے مدینہ طیبہ کے، وہ جب دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو بظاہر چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ڈھل چکی تھی، انہی انوار و تجلیات کا عکس آپ پر بھی پڑتا تھا، تو وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کون ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو بھانپ گئے، آپ فوراً اٹھے اور کھڑے ہو کر اپنی چادر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر تان لی، یعنی یہ بتا دیا کہ جو تشریف فرما ہیں وہ میرے اور ساری کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں یہ جو کھڑا ہے اپنے بارے میں فرمایا بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ میں ان عظیم ہستی کا غلام ہوں۔ تو وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اے ایمان والو تم بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، ان جیسے بن جاؤ، صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے بن جاؤ، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم جیسے، یعنی ان کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ معاذ اللہ ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ان جیسے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ۔ پھر آخری رکوع میں خاص طور پر اس واقعے کا ذکر فرمایا، آخری رکوع کے شروع میں ہی، تیسرے پارے کے آخری رکوع میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ مختصراً عرض کروں تو اس کا معنی اور مفہوم عالم ارواح میں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ کے نبی عالم ارواح میں بھی اللہ کے نبی تھے، اپنی جدات، اپنی امہات، اپنی ماؤں کے وطن اطہر میں بھی اللہ کے نبی تھے، پیدا ہوئے تو بھی اللہ کے نبی تھے، بچپن میں بھی اللہ کے نبی تھے، نوجوانی میں بھی اللہ کے نبی تھے، جوانی میں بھی اللہ کے نبی تھے، اور پھر عمر جوں جو بڑھی پھر بھی اللہ کے نبی تھے، آج اپنی قبور مبارکہ میں پھر بھی اللہ کے نبی ہیں۔ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز بھی ادا فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو عالم ارواح کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور جو پہلی محفل میلاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کی محفل ہوئی اس کا ذکر فرمایا، اور مخاطب فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد فرمائیے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب الحکمت اور نبوت عطا فرماؤں تو پھر میرے یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئیں جو تمہاری نبوت، رسالت، کتاب ہر چیز کی تصدیق فرمانے والے ہیں، تو تم ان پر ضرور بھی ضرور ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ اور اللہ فرماتا کہ اس بھاری ذمے کو تم اٹھا لو، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے عرض کیا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا، پھر تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ تو یوں عالم ارواح میں ایک توحید کی محفل ہوئی جس میں تمام ارواح سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور دوسری یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت آمد کی، تشریف آوری کی محفل ہوئی جس میں خاص انبیاء کرام علیہ السلام شامل تھے۔ پھر انبیاء کرام، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ لازم تھا اگر بالفرض آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی نبی علیہ السلام کے ظاہری دور میں تشریف لاتے تو پھر اس وقت بھی ان کی نبوت، رسالت، کتاب سب کو منسوخ ہو جانی تھی اللہ کے اس حکم کے مطابق۔ تو اگر ظاہری ان کے زندگی میں تشریف لاتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء اور رسل اعظام علیہ السلام کے نبوت، رسالت، کتب منسوخ ہو جائیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے آخر میں تشریف لائے خاتم النبیین، خاتم المرسلین بن کر۔ تو اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے تمام سابقہ شریعتیں، کتابیں،
وہ منسوخ ہو گئیں۔ ہم انبیاء کرام علیہ السلام ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، صحائف پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب حق ہے، لیکن ان کتابوں میں تحریف ہو چکی۔ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ لیکن یہ بھی اللہ ہی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم ان ہستیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ بھی ہم اللہ ہی کا حکم کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ تمام سابقہ شریعت منسوخ ہو گئی، اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لازم ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جب سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی آیت مبارکہ ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور بہت بڑا اس میں درس ہے۔ آج ہم اس سے بھٹک چکے ہیں، دور جا چکے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ فرماتا تم ہرگز کبھی بھی نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے، نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، جاننے والا، علم رکھتا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ یعنی نیکی کا معیار ہمارے نزدیک تو ہم نے یہ بنا لیا نا کہ جو کپڑا پرانا ہو گیا، جو جوتا پرانا ہو گیا، کھانا خود پسند نہیں آیا تو چلو یہ مسجد میں دے آؤ، یہ کسی فقیر کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، یہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ ہم نے معاذ اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی سوچ بھی ہے، لیکن عام طور پہ ہم اس طریقے کی جانب چل پڑے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ ہماری پسندیدہ چیز کیا؟ مال و دولت۔ اللہ کے راستے میں دینا سب سے چھوٹا نوٹ، میں بھی یہ دیکھوں گا کہ 10 روپے والا دے دوں، اگرچہ 50، 100، 500، 1000، 5000 بھی ہوں گے، ہمارا یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں، اب یہ رمضان المبارک کے معاملات دیکھ لیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو کم سے کم ہی خرچ کرتے ہیں۔ ہاں وہ اللہ کے بندے بھی ہیں جو زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بننا چاہیے۔ جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے، کوئی بھی چیز ہے، پیسہ ہے، کوئی کپڑے ہیں، کوئی نیا سوٹ لیا ہے، نئے جوتے لیے آپ کو بڑے پسند تھے، بڑے پسند کر کے لیے آپ نے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجیے۔ کھانے پینے کی چیزیں آپ لیتے ہیں بڑی پسندیدگی سے، کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے جو شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھوکا ہے، کوئی بچہ بھوکا ہے، کوئی بڑا، کوئی بزرگ، اس کو دے دیجیے۔ یہ ہے نیکی، وہ نیکی کمائیے۔ پھر اسی رکوع میں بیت اللہ کا ذکر ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا کہ وہ یہاں اللہ کی عبادت کریں، وہ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں برکت والا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہیں ان پر اس گھر کا طواف کرنا، اس کی زیارت کرنا یعنی حج کرنا وہ فرض ہے، اور جو نہیں کرے گا اللہ فرماتا اللہ تو تمام عالمین سے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے صدقہ خیرات نماز روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کا قرب پا لیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیں، خوشنودی حاصل کر لیں۔ یہ اپنے فائدے کے لیے ہم کرتے ہیں، ہاں اللہ کی محبت کے ساتھ کریں تو پھر اس کا اجر دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اس سے اگلے رکوع میں خاص طور پر فرمایا کہ اے ایمان والوں جب بھی تمہیں موت آئے تم ایمان پر ہی موت آئے، مومن بن کر مرنا، یعنی ایمان سے ڈگمگا نہ جانا۔ نئے نئے فتنے، نئی نئی آندھیاں چل رہی ہوں، سیکولرزم کی، لبرلزم کی، لادینیت کی، مختلف بد مذاہب، مختلف فتنے، ان کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ کوئی نئی چیز آئے، ہوگی وہ بری لیکن اس کے اوپر غلاف، ریپر بڑا خوبصورت ہوگا، اندر وہ غلاظت بھری ہو، کس چیز سے بنی ہے کوئی پتہ نہیں۔ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑ جانا، ظاہری دعوے نہ دیکھنا بلکہ حقیقت دیکھنا، اور گروہوں میں نہ بٹ جانا، فرقوں میں نہ بٹ جانا بلکہ باہم متحد رہنا۔ اور سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ کے مطابق ما انا علیہ واصحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 گروہ ہوں گے، فرقے بنیں گے اس امت میں، ایک ناجی ہے، نجات پانے والا۔ فرمایا وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
فرمایا تم پر میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت پر عمل کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ سنت والے بننا، صحابہ کی جماعت کی پیروی کرنے والے بننا۔ اسی طرح پھر دیگر جو باقی رکوع ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، غزوہ بدر کا ذکر کہ تعداد میں کم تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، فرشتے جو ہیں ان کا نزول ہوا، اور ہزاروں کی 3000 اور 5000 کا ذکر ہے کہ فرشتے نازل فرمائے۔ اور پھر یہ بھی ذکر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ مردہ کہنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق جو شہداء ہیں ان کی روحیں سیر و تفریح بھی کرتی ہیں کائنات میں، جنت میں بالخصوص وہ گھومتی پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو بھی زندگی عطا فرما دی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی تو اس سے بھی اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے بعد از وصال بھی۔ اور پھر اس کے بعد بالخصوص موت کا ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت حق ہے۔ اور آخری رکوع میں مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں پر بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ تخلیق کا ذکر ہے، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا ذکر، اور اللہ کرنے والوں کا ذکر ہے کہ جو یاد الہی میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ تو ایسے، اور فرمایا وہ یہی عقل والے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو مال و دولت اکٹھا کر لے، بینک بیلنس اکٹھا کر لے، بڑی ڈگری لے لے، بڑا عہدہ منصب لے لے، سیاست میں، معیشت میں، کسی بھی شعبے میں آگے سے آگے آ جائے، وہ عقل والا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے عقل والے وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ عقل والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولی الالباب میں شامل فرمائے، ان معروضات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ یہ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا